آنکھوں دیکھا عامر بیگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ہمہ جہت شخصیات آپ سے متعارف کراؤں گا، اور آج ہمارے درمیان ایک اور ہمہ جہت شخصیت موجود ہے، جناب ڈاکٹر حافظ سلیم. شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا بھی، اور آپ کی میزبانی کا بھی، اور آپ کی مہمانی کا بھی. بہت شکریہ. اچھا، ہمہ جہت شخصیت اس طرح سے کہ ایک تو یہ انگلش کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر PhD انگلش میں بھی اور انسٹرکشن ٹیکنالوجی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سریلے. آپ ان کی آواز آنکھیں بند کر کے سنیں، آپ کو لگے گا کہ جیسے محمد رفیع آپ کے سامنے نغمہ سرا ہیں. تو آئیے ان سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے لاہور سے پنجابی ماحول، اور پھر انگلش، اور پھر اردو، اور پھر امریکہ، یہ سفر کیسے؟ یہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہیں یہ اس اپ برنگنگ کی ہوتی ہیں جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی آپ کی بنتی ہے، جس میں ہم ہیں، آپ ہیں، یہ ان 5 انفلوئنسز کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہماری ارلی لائف میں ہمارے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. ان 5 انفلوئنسز میں آپ 5 پرسنالٹیز کہہ دیں، 5 کتابیں کہہ دیں، 5 جو ہے وہ ٹیچرز کہہ لیں، کچھ کہہ لیں. تو ان 5 کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے مرحوم والد صاحب تھے. والد صاحب کا جو شوق ہیں وہ ہمارے ان کی شکل میں آئے، ان کی سریلی گائیکی کی شکل میں. انیشلی تو ہمیں پوز لگا کہ یار ہے کہ سویر شام جناب وہ لگا کے وہ ریڈیو سلون اس وقت چلا کرتا تھا، تو وہ جناب وہ بنا کا گیت مالا اور وہ ہمیں سنانا، انہوں نے رفیع صاحب کے گانے سنانے. تو بچپنے میں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں شوق تھا وہ عالمگیر سننے کا اور وہ جہانگیر سننے کا، پتہ نہیں جو ہوتے تھے، ہوا. تو وہ لیکن انہوں نے ہمیں جناب من تڑپت ہری درشن کو آج لگا دینا. تو وہ جو ہے نا ہماری اپ برنگنگ میں جو ہے نا وہ چیز جو اس وقت ہماری لگی کہ یار یہ جو ہے یہ باہر سے کہاں جو ہے وہ آ گئی. لیکن انہوں نے اتنا سنایا ہمیں وہ ریڈیو لگا کے کہ وہ ہمارا DNA میں سلائڈ کر گیا. صحیح. اب وہ جو ہے وہ ہم اس کو لائک کریں یا نہ کریں، دیٹ از ہو آئی ایم ناؤ. اسی لیے جو ہے وہ ان کی جو موسیقی اور ان کی جو چوائس تھی وہ الٹیمیٹلی میری پرائمری چوائس بن گئی. وہ مجھے اب لگتا ہے کہ وہ شاید وہی میرے لیے چوائس تھی. And that's how DNA forms you. That's how your surroundings, your environment builds you. کہ وہ آپ کا DNA بھی چینج کرتا ہے. تو اس وقت کی جو موسیقی ہے وہ ان کی ساری، تو وہ ان 5 انفلوئنسز میں ایک جو انفلوئنس تھا وہ ہمارے والد صاحب کا تھا. پھر ایک جو انفلوئنس جو لائف میں جو کبھی میں نہیں بھول سکتا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ میرے ایک کلاس فیلو جو ہے وہ میرے اوپر انفلوئنس تھا فار میکنگ مائی لائف. عام طور پہ ٹیچر ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے. یہ میرا ہم عمر ایک کلاس فیلو جس نے مجھے جو ہے وہ واصف صاحب سے متعارف کروایا. وہ کلاس فیلو جس نے مجھے خود شناسی کی سبق پڑھانے. یہ وہ کلاس فیلو جس نے مجھے سیکیورٹی اور کانفیڈنس دیا اس فیز میں، جس فیز میں ہر کوئی آپ کو بلی کرتا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کم ہے. اس کلاس فیلو نے مجھے وہ چیز وہ دکھائی. اس کلاس فیلو کا نام بتانا پسند کریں گے؟ وہ کہاں ہے آج کل؟ آئی وش کہ وہ آج کل بھی کہیں ہوتا. وہ 40 میں آئی تھنک وہ ود ان his early 40s ان کا نام شاہد، اس کا نام تھا شاہد نام ہے. وہ کب آپ کے کلاس میٹ تھے؟ وہ میرا کالج میں کلاس میٹ تھا، BSc میں، جب ہم BSc کیا کرتے لاہور میں. کس کالج؟ اسلامک کالج سول لائنس لاہور. اچھا. تو کیا کس سن کی بات ہے یہ؟ ہم بات کر رہے ہیں 85 کی. اچھا. 1985 میں جو ہے نا میں نے بیچلرس کیا تھا اسلامک کالج سول لائنس لاہور سے. تو
अब बैचलर्स हमने कर लिया बायोमेडिकल में, صحیح साइंसेस में, शौक हमें अंग्रेजी फिल्में देखने का था। तो वो जो है ना कारोबार जो है ना दुनिया के लिए वो मेडिकल चलता रहा और फार्मास्यूटिकल जो है ना वो उसमें हम चले गए और उससे पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, लेकिन जो शौक था वो था अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना, क्योंकि आई थिंक कि वो जो इन्फ्लुएंस था, ये जो अंग्रेजी का इन्फ्लुएंस है, ये अब एक तीसरी कहानी है। वो तीसरा बंदा जो है वो मेरा कलीग था, वो इन्फ्लुएंस वो और है, यानी वालिद साहब एक तरफ ले गए, एक कलीग दूसरा ले गया। एक कलीग जो है मेरा, उसको शौक था कि मैंने जो है ना वो अंग्रेजी मास्टर, वो मेरे साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, साथ में उसने कहा मैंने मास्टर्स करना है अंग्रेजी में। अब मैंने तो नहीं किया हुआ था ना, लेकिन मुझे शौक ज़रूर था। लेकिन अब वो पता है हमारे कल्चर में जो चीज़ होती है कि यार अगर ये कहा इसने करना है, मैंने भी कह दिया मैंने वो करना है, तो क्या अल्लाह देखा ना मेरी कॉपी शुरू कर दी। तो मैंने क्या करना, और उसने, मैं इत्तेफाक से कुछ अर्से के लिए उसके घर में रहता था एज ए टेनेंट। तो उसने, मैंने जो है ना वो हमारे यहाँ जैसे वो पाकिस्तान में जो है ना वो शॉर्टकट होता है किसी भी एजुकेशन का, वो समरी बुक्स और वो गाइड बुक्स और ये वो सारी पूरी जो है ना वो मास्टर्स प्राइवेट एग्जाम करके। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि वो मैंने जब वो आता था घर में गैस पेपर, तो मैंने वो उसके नीचे जो है ना वो किताबें रख देता था अपनी चारपाई के नीचे, क्या कहिए ना कि यार मेरी कॉपी करता पे। मजे की बात यह है कि वो बड़ा प्यारा दोस्त है, आज भी वो जिंदा है, लेकिन वो बेचारा वो अंग्रेजी में मास्टर्स नहीं कर सका। और हम जो है ना वो फिर हमें मौका मिल गया और हम आगे से आगे चले गए। प्राइवेट एमए किया, इंग्लिश मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट किया। मेरी जो पहली जैसे ही मैंने प्राइवेट में जब मास्टर्स कर लिया, मैं खसमानों कहा कि ये नौकरियाँ छोकरियाँ, नाउ वेरी फ्यू पीपल हैव अ पोजीशन इन इंग्लिश, तो मेरी पोजीशन आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी में बातों में। तो आई स्टार्टेड टीचिंग एट HSN कॉलेज लाहौर। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। आई वाज 22 ईयर ओल्ड और HSN कॉलेज में मैं यानी प्रोफेसर भर्ती हो गया। तो वहाँ इंग्लिश के अंग्रेजी के तो वो भी बड़े मजे की कहानी है आपकी, वो यानी कि वो काठे अंग्रेजों को आप काठे अंग्रेजों को जनाब के वो भुगती और लगारी और मजारी ये वो सारे के सारे वो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते। अब आप ये पूछें जी कि वो मैं HSN कॉलेज में मुझे घुसा, मैं तो खोती स्कूलों से पढ़ता होगा, वो सरकारी स्कूलों से पढ़ता होगा, तो HSN कॉलेज में कैसे घुसने, वहाँ तो किसी को घुसने नहीं देते अंदर। तो मैं एक दिन गेट पे पहुंच गया और जिस दिन मैंने मास्टर्स किया उसी दिन की बात कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मैं देखा यार मेरी पोजीशन आ गई, बड़ी गल है पोजीशन आ गई। तो मैं HSN कॉलेज पहुंच गया और मैंने चौकीदार वहाँ पे गेट पे होते हैं, मैंने कहा यार कि मेरी वो ना हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर होता है उनके ना जो सीनियर स्कूल का हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है, मैं यार मेरी हेडमास्टर साहब से ना मेरी वो अपॉइंटमेंट है। तो उसने कहा क्यों, मैं क्या मेरी जॉब जैसे से उन्होंने अपॉइंटमेंट, तो उसने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की, अगर वो तफ्तीश करता तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं। उसने कहा यार बंदे ने अंग्रेजी भी मारी है तो होगा फिर ठीक ही होगा। तो मैं जब चला गया तो वो मास्टर साहब बारिश आदमी थे, बड़े वजीह जुस्सा इंसान, और मुझे कहते जी कैसे हैं, मैंने कहा जी कि मैं ये आज ही मेरा रिजल्ट आया है, तो डू यू हैव अ टीचिंग पोजीशन। तो उन्होंने कहा कि तो यानी अभी कोई अनाउंस नहीं की है, तो आप कैसे हैं। मैंने कहा मैं यंग था, वो मेरे दादा की एज के थे। मैंने कहा जी कि मैं देख लें, अगर आपके पास कोई पोजीशन आज नहीं है तो कल आ जाएगी, तो रख लीजिएगा। तो मुझे बातें करते रहे, तो वो मैंने वो किसी वक्त कोई फिक्रे में कुछ वर्ड आया, तो मैंने कहा कि देयर इज अ क्राइटेरियन फॉर समथिंग। तो क्राइटेरियन जब मैंने लफ्ज़ यूज़ किया तो मुझे रोका कि मुझे कहते हैं कि कैन यू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया वो जो भी सेंटेंस था उसके बाद के क्राइटेरियन फॉर समथिंग। तो मुझे कहते हैं कि आई थिंक वी आर डन, वो जाओ अपना अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। उसको बुलाया बंदे को, तो मैंने पूछा जी कि आपके पास पोजीशन जो है ना अभी नहीं, तो खैरियत है। मैंने what kind of interested you? कहता यू आर द फर्स्ट पर्सन इवन अमंग माई टीचर्स हियर who has used the word criterion correctly. क्योंकि मोस्ट लोग कहते हैं क्राइटेरिया, पढ़ा की क्राइटेरिया,
they use the plural of that. You're the first one who has used the singular correctly in the right way. And that alone was evidence enough that you know what you're talking about, that you know the subject. تو انہوں نے جناب کھڑے کھلوتے مجھے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپوائنٹ کروا دیا، جاب دے دی. تو وہاں ہم جو ہے نا وہ پڑھانا شروع ہو گئے. تو وہ جو وہاں کچھ عرصہ 2-3 سال گزارے میں نے، لیکن وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سیٹنگ وہ بڑا بیوروکریٹک اور نیپوٹسٹک انسٹیٹیوشن ہے. وہ ہمارے کشمیری صاحب تھے، مجھے تو نام لینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. وہ کشمیری صاحب نے جناب، ہاں کشمیری صاحب کو جناب وہ میں الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا، کچھ جل گیا ان کا نا کہ جی یہ کہاں سے آ گیا بچہ 2 سال کا، ابھی 2 سال میں ہے. اور ہوتا کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے جو پروفیسر تھے انگریزی کے، شام کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور اس کو دیتے تھے 2,500 روپیہ پر پرسن. اس وقت 2,500 بہت بڑی بات. 2,500 اس وقت، یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 90s کی، 1991 92 کی. تو وہ کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ آ گیا ہے، اس نے 2,500، ہم 2,500 لیتے. تو میں نے کیونکہ میرے پاس تو زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ان کے پاس 150 200 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. 2,500 ملٹیپلائی بائی 150، اندازہ کر لیں کہ کتنی ٹیوشن بنتی ہے. یہ سارے کے سارے انگلش پروفیسر رات کو یہ کام کرتے تھے وہاں پہ. میرے پاس تھے 3 یا 4. میں نے کہا جی 5,000 لینا جی. وہاں کو پوچھتے نہیں تھا جی 2,500 لینا کہ 5,000 لینا. جنہیں مدینہ وہاں کو جو پڑھنے آتے ہیں ان کو گن کے آتے ہیں کہ اتنے لینے. 10,000 بھی کہہ دو نا تو ہم 10,000 بھی دے دیں ایز لانگ ہے تھوڑا بچہ ہیپی ہے، بچہ پاس ہو رہا ہے، دیٹس فائن. زبردست. تو میرے پاس جو بھی گفتاری مزاری جو بھی تھے وہ میں نے 5,000 لیا، مجھے 5,000 دینا شروع کر دیا. وہ کہیں ان کو پتا چل گیا لے بھی کل کا منڈا 5,000 روپیہ جہاں رات کی ٹیوشن سے پڑھاتا، اسی 2,500 لے رہے ہیں، ابھی جناب 30 سال تو لگے. تو وہ آئی واز کنسیڈرڈ ایز اے رینیگیڈ آؤٹ سائڈر، وہ شوڈ بی کٹ آؤٹ. تو وہ جو جس ہیڈ ماسٹر نے مجھے رکھا تھا، اپوائنٹ کیا تھا، وہ پھر اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے. تو کشمیری صاحب کی باری آ گئی، کشمیری صاحب ہیڈ ماسٹر بن گئے. کشمیری صاحب نے آتے ہی ہمارا پہلے دن ہی پتہ کاٹا، گیری تو چھٹی کرا. تو وہ ہم وہاں سے پھر نکلے. ادروائز میں شاید وہاں پہ بھی جو ہے نا یہی کرتا، لیکن پھر گھومتے پھرتے جو ہے نا امریکہ پہنچ گئے. درمیان میں 1-2 اسٹاپ لے کے مڈل ایسٹ میں جیسے دنیا آتی ہے. تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا went back to teaching, my passion, my profession. تو اب پچھلے 20 سال ہونے کو آ گئے، ہم یہی کام کر رہے ہیں. گوروں کو انگریزی پڑھاتے ہیں، ٹوٹی مچی ٹھیک کرتے ہیں، ان کی ٹوٹی انگریزی ٹھیک کرتے ہیں. زبردست. اچھا، گانے کی طرف کب خیال آیا کہ میں پروفیشنل سنگنگ کی طرف آؤں؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ گانے کی کہانی یہ ہے کہ گانے کا شوق تو ہمیشہ سے تھا. صحیح، ٹھیک ہے جی. اور گنگناتے بھی تھے، اچھا گنگناتے تھے، اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا تھا کہ آئی کین سنگ ویل. لیکن یہ ساری اکوپمنٹ نہیں تھا ہمارے پاس جو آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے. صحیح. نہ کوئی کام کا ہیڈ فون ہونا، نہ کام کا مائک ہونا، نہ کام کا بیک گراؤنڈ میوزک ہونا. یہ تو بھلا ہو ٹیکنالوجی کا. صحیح. جس نے ہر چیز ایکسیسیبل کر دی. پھر جو ہے نا جو آپ کو جو ہے نا وہ بھگوان کو 4 جو ہے نا وہ چیز پیسے دیتا ہے تو وہ اکوپمنٹ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو پھر ہم جب چلا کے دیکھتے ہیں، جیسے آپ کا بھی ماشاء اللہ اسٹوڈیو ہے نا، وہ آپ نے جو ہے نا جب آپ اس اکوپمنٹ کی ایڈ کے ساتھ جب آپ گاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی آئی ساؤنڈ گڈ. ٹھیک ہے. وداؤٹ آپ اور رفیع صاحب کو بھی وداؤٹ جو ہے نا وہ لتا کو کوئی گیا پاکستان سے کوئی یہ جو ہوتے ہیں ٹی وی پروگرامر اینکر جو بھی ہوتے ہیں، اسے بڑا انسسٹ کیا کہ جی آپ جو ہے نا گا کے سنائیں انٹرویو کے دوران. یعنی اس بیوقوف آدمی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کو گانے کے لیے اس کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میوزک چاہیے ہوتا. صحیح ہوتا ہے. وہ اس نے بڑے پیار سے اس نے کہا بھی کہ میں میرے پاس یہاں میوزک کے بغیر میرے لیے گانا مشکل ہے. اس نے انسسٹ کیا کہ زبردستی کرتا رہا کہ نہیں جی گا کے سنا جی پہلی دفعہ آئی وہ بیچاری نے کچھ گا تو دیا، لیکن دیٹ واز ناٹ لتا. وہ لتا وہ نہیں ہے جس کو آپ ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. صحیح بات. ایسا میں سنا ہے، وہ تھنک وہ کلپ میں نے دیکھا ہے، سنا دیکھا ہم نے. ہاں. تو وہ یعنی وہ تو پھر یعنی آپ اس کو یعنی جو ہے وہ آن دا اسپاٹ کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو سیم چیز یہی ہے کہ جب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی جو سر اور لے ہے جیسے آپ کہتے ہیں وہ تھوڑی سی پروجیکٹ ہو جاتی ہے.
اچھا آپ نے اب میں ماشاء اللہ آپ کو سنا ہوں، آپ سر میں بھی ہیں، لے میں بھی ہیں. آپ نے کوئی استاد کوئی پکڑا، کوئی دیکھا کہ الاپ لگانے کے لیے یا ریاضت کرنے کے لیے یا کچھ ایسا؟ کوئی پرٹیکولر استاد نہیں ہے. استادوں کے استاد، سب کے استاد جو ہے نا وہ رفیع صاحب ہی ہیں. ان کو آپ سنتے ہیں بار بار، اور وہی ان کی اگر آپ ان کو جو ہے وہ 20% کاپی کر لیں، 15%، 10% بھی کاپی کر لیں تو آپ میں سر و لے آئی جاتی ہے. ایسا ہی. اور اتنا ضرور ہے کہ وہی جو ہے نا وہ ایک استاد کی شکل میں رہا. لیکن ریاض کے لیے آپ کو وداؤٹ ریاض آپ کی آواز جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے. وداؤٹ ریاض آپ کی جس کو مڑکنی کہتے ہیں، مڑکنی نہیں آتی آپ کی اس میں. آپ کی جو ہے نا وہ اگر آپ سا کا ریاض کر لیں، پا کا ریاض کر لیں، گا کا ریاض کر لیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو کرنے. لیکن فار ایگزامپل اگر آج بھی اگر آپ مجھے کہیں کہ اٹھ کے جو ہے نا یہ گانا شروع کر دیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ سلیم کی گائی ہوئی چیز ہے. مجھے کوئی گھنٹہ دینا پڑے گا اس کو تھوڑا سا وارم اپ کرنے کے لیے. جتنے بھی سنگرز آتے ہیں یہ پہلے گھنٹہ جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے اپنے وہ پیچھے جو بھی آر وی جس میں آتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ ریاض کر رہے تو اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ حافظ نام لگاتے ہیں، کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے یا بس ایسے ہی؟ یہ اب آپ نے جو ہے نا وہ مشکل سوال کر دیا. یہ ہمارے بڑوں کی جو ہے نا وہ کارستانی ہے ہاں جی، کہ وہ اپنی جنت کمانے کے لیے ان کو شوق ہے. ہم ساڑیاں 7 پیڑھیاں جڑیاں نہیں چلیاں جہاں ہم جو مرضی جو ہے نا وہ خر مستیاں کرتے رہیں. اور یہ میں سینیٹائزڈ ورڈ کہہ رہا ہوں، خر مستیاں. ٹھیک ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں جو ہے نا بچے نو اسی حفظ کرا دیں گے تو اسی اندر ہو جائیں گے. میں نے بھی ان کا جو ہے نا وہ ٹرک کامیاب نہیں ہونے دیا. اچھا. انہوں نے اپنا جو کرنا تھا مجھے بھلے وقتوں میں انہوں نے مسجد میں بٹھا کے مجھے 3 سال تو وہ رٹا لگوا دیا. لیکن جب ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی سوچ اور اپنی جسے میں انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئے، جسا اور سوچ دونوں انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے نا، تو اس وقت ہم نے کہا جی کہ اے کی جو ہے بھائی، پھر ہم نے کویشچن کرنا شروع کر دیا. کویشچن کی تو آپ کو تھوڑے سے کویشچن کی اجازت ہے نا، زیادہ کویشچن کی تو اجازت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن ہم کویشچن کرتے تھے زیادہ. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ جو کمیونٹی جو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کویشچن کرنے کی، آپ کو پھر اس کمیونٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے. صحیح. تو ہم پھر اس کمیونٹی کو چھوڑ کے جب جو ہے نا وہ بے دینوں کی کمیونٹی میں آ گئے تو یہاں ہمیں پناہ مل گئی. ٹھیک ہے جی. اس پناہ میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے وہ حفظ جو ہے وہ، بلکہ آپ کے توسط سے میں ان تمام ماں باپوں کو جو اس کو تبرک سمجھ کے ثواب سمجھ کے اپنے بچوں کو یہ ٹارچر کرواتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز بچوں کو حفظ نہ کروائیں. میرا نام انہوں نے حافظ بنا دیا، وہ میرا نام ہی بن گیا. وہ ٹائٹل ہوتا ہے، وہ میرے ابا جی نے میرا نام تھا، اب آپ وہ نام بھی سنیں گے. جو میرا بائی برتھ جو میرا نام تھا وہ تھا شہزادہ عامر جہاں. اب حفظ کروا دیا. طبیعت کے وہ سلیم تھے، شہزادہ سلیم، انہوں نے حافظ کروا کے ٹائٹل لگا دیا، ساتھ میں سلیم جوڑ دیا، ہمارا نام ہی چینج کرا دیا آفیشلی، حافظ محمد سلیم کر دیا. وہ سلیم کر دیا. اب وہ جو ہے نا وہ ٹائٹل جو ہے نا وہ ہمارا نام بھی بن گیا. امریکہ میں تو آپ کو پتا ٹائٹل وائٹل کوئی نہیں ہوتا، وہ تو آپ کا نام ہی ہے. تو وہ جی اب ہماری کتابوں میں جو ہے وہ اور کاغذوں میں وہ اب حافظ سلیم لکھتے ہیں. لیکن اس سے آپ مجھ کو جج نہیں کر سکتے جی لو جی حفظ کیتا ہے. اچھا اب آپ کو یاد بھی ہے کچھ مطلب قرآن پاک؟ یاد کا یہ ہوتا ہے کیونکہ میں یعنی وہ چونکہ آپ کی جو ہے نا سب کانشیس میں امپرنٹ ہوتا ہے، وہ جس ایج میں وہ کیا ہوتا ہے. کس ایج میں کیا تھا آپ نے؟ میں نے 5 سال سے شروع کیا تھا اور 8 سال میں ختم کر دیا. ماشاءاللہ زبردست. اچھا. وہ ایج ہوتی ہے وہ ٹوٹلی بلینک ایج ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کی اور آکوپائی نہیں کر رہی ہوتی ہے، آپ کا برین بلینک سلیٹ ہوتا ہے. صحیح. کوئی اور اس میں چیز نہیں ہوتی. آپ نے رٹا لگانا صبح شام جس کا اس میں آپ جو مرضی رٹا لگوا دیں. مفہوم کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ طرح پتا ثواب ہو رہا ہے ہمیں کسی چیز کا. بس وہ ثواب کے چکر میں وہ اس کو رٹا لگایا امپرنٹ. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو وہ ریکال شروع ہو جاتا ہے.
لیکن اگر آپ مجھے ابھی کہیں کہ لو سناؤ فٹافٹ, نہیں وہ مشکل, مجھے اسٹارٹ آف کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ چاہیے ہوگا, لیکن تو آ جائے گا. I can tell you this is coming next. I can tell you what is next, what is next, what is next. تو وہ چل جاتا ہے کام. اچھا تو اس کے میں نے بھی ایک سپارہ حفظ کیا تھا, مطلب ابھی تو کہنے کا مطلب یہ کہ ریپیٹیشن اگر آپ کرتے رہیں تو وہ ریکال رہتا ہے, اگر آپ ریپیٹیشن نہیں کریں تو پھر وہ کیا اس کو یہ کہہ لیں کہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے. It never gets erased completely. ایسا نہیں, ہاں بالکل ایسے ہی ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو ریٹریو کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے. آپ نے دوبارہ کوشش بھی نہیں کی کہ چلیں میں ایک دفعہ جب سمجھ آ گئی پھر تو ہم نے کوشش پھر تو ہم مطلب یہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلیں کہ میں اب چلو میں نے تو پہلے تو رٹا لگایا, مطلب اب جو ہے میں اس کو معنی کے حساب سے یا کس طرح سے. ہاں وہ معنی کے لیے بالکل ضرور ہم نے دیکھا, اور معنی کے لیے جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ یہ الہامی کتاب, I'll take my word back, یہ کتاب ٹھیک ہے جی, اور اس جیسی اور بہت سی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری جن کا یونیورسل اپیل ہے اور یونیورسل پرنسپلس کو بنی ہوئی ہیں, اٹس اے سیم تھنگ. وہ سارے کے سارے اس میں یہ کہ اس کی جو اس کا میوز ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. اس کا میوز جو ہے نا وہ اللہ ہے, دوسرے کا میوز جو ہے نا وہ یاوا ہے, تیسرے کا جو ہے نا وہ جیزس ہے. تو ہر ایک کا جو میوز ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن یونیورسل پرنسپل جو ہے نا اس میں کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ یہ فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو میرا پرنسپل ڈفرینٹ. ریچولس کا ڈفرینس ہے, پروسیجرس کا ڈفرینس ہے, لیکن یونیورسل پرنسپل آر دا سیم. آپ میں جو اتنی ٹالرنس ہے یہ کیا اسی وجہ سے ہے, کیا ہے؟ ایبسولوٹلی, کیونکہ اس ٹالرنس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈفرینسز جو ہیں نا, جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم کرتے ہیں سیلیبریٹ. کہ جو فیتھ ہے یا جس کسی کا بھی اوپینین ہے لائف کے بارے میں اور لائف کے جو پروسیجرس کے بارے میں, اف اٹ از بیسڈ آن پرنسپل دین اٹ مسٹ بی دا سیم. اٹس نیور اباؤٹ پرسنالٹیز. جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہیں, چاہے وہ کسی بھی کتاب میں وہ سارے کے سارے سیم ہیں. تو اس میں جو ٹالرنس کی جو آپ بات کریں جو ہم نے کی ہے وہ کیونکہ جو فیتھ ہے وہ اس کمیونٹی کا ہے جس میں آپ رہتے ہیں, اس نے آپ کو دیا. آپ لاہور میں پیدا ہوئے یا جہاں بھی پیدا ہوئے آپ, تو آپ مسلم ہیں کیونکہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے. آپ پٹیالے میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ جو ہے نا آپ کا نام بھی ڈفرینٹ ہوتا, آپ کا مذہب بھی ڈفرینٹ ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کنٹاکی میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس وقت آپ جو ہے نا وہ کیتھولک ہوتے ہیں, ڈیوڈ ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اس ہیپنسٹینس آف برتھ, اس کو میں کہتا ہوں کہ اٹس آل بیسڈ آن یور ہیپنسٹینس آف برتھ which is not in your control. اس کو تو آپ کی چوائس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, ماڈل مڈل اسکول میں میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے, میں انچارج کلاس انچارج ہوتے تھے, طالب صاحب ایٹ دا اینڈ وہ اہل تشیع تھے. انہوں نے پہلے ٹرانسفر کیا اپنا فرقہ, وہ اہل حدیث ہوئے, تھوڑا عرصہ پریکٹس کیا, پھر وہ اہل سنت والجماعت میں چلے گئے, وہاں کافی عرصہ پریکٹس کیا, پھر دوبارہ وہ اہل تشیع کی طرف آ گئے. تو کیا آپ مطلب آپ نے کوئی ریسرچ کی کہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے جیسے ابھی آپ نے کہا, اور پھر آپ کہیں اور بھی گئے, مڈل ایسٹ گئے, امریکہ آئے, کہ آپ نے ڈفرینٹ فیتھ کو اسٹڈی کر کے کچھ ایک فیتھ کو طرف آنے کی کوشش کی, یا یہ جو ہے نا اس کو یہ پروسیس آف ایولیوشن ہے, یہ کوئی کنورژن نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارے جو مذہب میں جب ہم پڑھے پریٹی شور کہ مذہب کے جو اسپرٹ ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ بہت پڑھنا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا دوسرا مفہوم ہے کہ جو پڑھ جاتا ہے نا وہ پھر کوشچن کرتا ہے. اس چیز کو بچانے کے لیے, اس چیز سے جو نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے نا وہ بادل ناخواستہ کچھ کتابیں ہمارے ہاتھ لگ گئیں جس نے, اور وہ ایک کسی خاص بندے کی کتاب یا کسی خاص جو ہے نا وہ ایکسپوجر کتاب نہیں تھی, یعنی ہنڈریڈز آف بکس, موسٹلی بکس اور اینڈ پیپل
کچھ کی کانورسیشنز جو آپ کو فری کرتی ہے ان بائنڈنگ سے جو آپ کی اپ برنگنگ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ امپوز کرتی ہے, جس کو آپ ٹیبوز کہتے ہیں, جو وہ ان ٹیبوز کو انہوں نے وہ جو ہے نا تو وہ کتابیں توڑ دیتی ہیں کہ جو یہ چیز سوچنی نہیں ہے, یہ چیز پوچھنی نہیں ہے, یہ چیز کرنی نہیں ہے, وہ چیزیں آپ کہتے ہیں وائی ناٹ, کیوں نہیں بھائی, کیوں نہیں پوچھ سکتا میں. جو چیزیں یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سے پوچھنے سے جو ہے نا یہ غیر شرعی ہے, غیر اسلامی ہے, اس سے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا وہ مرتد ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو جب آپ نکال دیں تو وہ آپ کا فیئر آف جو ہے نا وہ فیئر آف ججمنٹ وہ نکل جاتا ہے. تو اب وہ فیئر جب نہیں ہوتا نا, then you start celebrating other people's freedom. That's why I enjoy your commitment to your faith, and I celebrate that and I protect that, because that's what gives you peace, that what gives you happiness, and you're not trying to impose it on me. That's very important. جیسے جس وقت بھی آپ مجھے سمجھ میں آ جائے گا نا کہ لو جی I am better than you because I believe in this thing, وہاں سے جو ہے نا میں کہوں اللہ ابھی نا اب آپ جو ہے نا وہ اپنے راستے پہ, کیونکہ آپ نے کبھی مجھے کبھی ایسا امپریشن نہیں دیا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ تفسیر کی جو ہے نا وہ سبق دیتے ہیں, تو آپ نے کبھی یہ مجھے یہ امپریشن نہیں دیا کہ I am better than you because I do this. ٹھیک ہے جی. That's why I respect that and I respect that faith. Faith جو faith بھی اگر آپ کو یہ belief دیتا ہے کہ you are better than others, that's a faith not worth following. My faith tells me, or my lack of faith tells me, I'm not better than anybody else. Yeah, I just know certain things and they know certain things. My exposure is, is for these circumstances that اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے شاید آپ بھی کوشچن کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوشچن کرنے کے باوجود you stick to your faith, which is still fine. اچھا, کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی جو ہے جی, وہ کامیابی کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ when you feel that you are in a position to help those who are weaker than you, who are poorer than you, who are less informed than you, or who have less opportunities than you have, if you are in a position to make them succeed, that is my success. That is the barometer of success that I consider to be a success, to be in a position to make others successful. پھر آفٹر کی کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈارون کی تھوڑی پڑھی کہ نہیں آپ نے, مٹی نال مٹی مل کے بندہ مٹی, there is no hereafter. اور اگر پتہ چلا کہ واقعی اللہ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سوری کر لیں گے, غفور الرحیم ہے نا, کہتے نہیں غفور الرحیم ہے, سوری کر لیں گے, بات ٹھیک ہے اللہ میاں چھٹ پڑے, کوئی اور گال کر. بہت شکریہ. حافظ صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے ریز کیا, کس طرح سے, کیسے؟ وہ بچوں کو جو ہے نا ریز ایسے ہی کیا جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں, ویسے ہی ہم نے بھی بچوں کو ریز کیا. یہ گھر والی یہاں پہ ہیں, یہ ان کا جو ہے نا وہ سارا انفلوئنس ہے. شی ریز جسٹ دا وے ایوری ادر, جیسے وہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن, مسجد, جمعہ, سنڈے اسکول, سارا کچھ انہوں نے کیا جیسے وہ سب لوگ کرتے ہیں, ناظرہ پڑھنا یہ وہ جیسے. اور کیونکہ وہ ایج ہوتی ہے جو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ایج ہوتی ہے, اس میں دے ہیو ٹو گیٹ accepted by the community. That is the first layer of security they get. Must be, they should not feel that I'm different from others and people are picking on me. So they should be part of the mainstream community, whatever they are in or they are expected to be in.
پھر جب بڑے ہوتے ہیں, جب ہماری اسٹیج پہ آئیں گے, پھر اپنی جو بھی ان کا مائنڈ ہوگا وہ دے پک اپ, اف دے کین اسٹارٹ کوشچننگ, آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. بٹ آئی ہیو ریزڈ مائی اون چلڈرن آلسو جسٹ لائک ایوری ادر چائلڈ. جو بھی ہمارے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے پورے کیے. اب سکسیسفل فیوچر میں آپ کا کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے پلانس ہیں, کیا آپ کی وشز ہیں؟ کاؤنٹنگ ڈیز ٹو گیٹ ریٹائرمنٹ. پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گپ شپ لگا کریں گے, یو نا, بغیر کسی مقصد کے. کیونکہ لائف میں کل ہی کہیں میں نے لکھا تھا کہ ٹائم اینڈ مائنڈ آر دا ٹو ٹرکریز آف دا ویسٹ. The time and mind have been invented to hurry you to your grave with worries. ٹائم کا جب آپ کانسیپٹ نکال دیتے ہیں, then you are not hurried for anything. Then your life is unlimited. جب آپ کہتے ہیں نا یار 100 سال جیندہ ہے فلاں, you start counting days, hours, minutes and all that. Then you start counting your end. اگر آپ ٹائم کا کانسیپٹ نکال دیں اس کے ساتھ, being mindless is the biggest freedom you have. Being mindless. حافظ صاحب, جیسا کہ آپ کی وجہ شہرت اب ایجوکیشن کے علاوہ سنگنگ بھی ہے, آپ پروفیشنل سنگنگ کرتے ہیں, تو کوئی ہمیں عنایت فرمائیں, کوئی رفیع کا کوئی ایک چھوٹا سا پیس یا کوئی ٹکڑا اپنی خوبصورت آواز میں. حالانکہ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وداؤٹ میوزک تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن انٹروڈکشن کی خاطر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو سناؤں گا. مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا, مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا, مگر میں کیا کروں بولے بنا بھی رہ نہیں سکتا, مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا. کیا آواز, سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے گلے میں محمد رفیع بولتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. آپ بھی ان کو اپنے پروگرامز میں انوائٹ کر سکتے ہیں, اپنی خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو نہ صرف انٹرٹین کریں گے, آپ کو نالج بھی ملے گا اور آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی. بہت شکریہ. اسی بات پہ اور کچھ نہیں, بس اٹس ویری کائنڈ آف یو. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, یہ اس موقع دینے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے درشکوں کا, آپ کے ویورز کا, آپ کے سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری زندگی کا کچھ لمحات انہوں نے اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بتائے, اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے چینل کو بھی, اور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ لکھنا ضرور بھولیں. ایک اور ہماری شخصیت کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بائے بائے. تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ.